نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند گھنٹوں کی مسافت میں غالباً ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ سال کے اسلامی مہینوں میں جو آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحج کا مہینہ، اور سال کے اسلامی مہینوں میں جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، ان دونوں مہینوں کی آپس میں نسبتیں، آپس میں قربتیں اور ان دونوں مہینوں کا جو خونی تسلسل، روحانی قربتیں، روحانی ربط جو چلا آ رہا ہے پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ذی الحج کے مہینے کو دیکھیں گے تب بھی آپ کو قربانی کا منظر نظر آئے گا۔ اگر آپ محرم الحرام کو دیکھیں تب بھی آپ کو قربانی کا منظر نظر آئے گا۔ اگر آپ ذی الحج کے مہینے کو دیکھو تو وہاں آپ کو جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ننھے بچے حضرت اسماعیل نے قربانی کا منظر پیش کیا۔ اگر آپ محرم الحرام کے مہینے کو دیکھیں گے وہاں آپ کو امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت حسین ابن علی قربانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں بھی 10 تاریخ کو قربانی کا منظر ہے، اتفاق سے وہاں بھی 10 تاریخ کو قربانی کا منظر ہے۔ یہاں دیکھو گے آپ کو خون کی ندیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اگر وہاں غور کرو گے تو وہاں بھی آپ کو خون کی ندیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر یہاں دیکھو گے تو آپ کو خنجر نما بڑی بڑی چھریاں نظر آئیں گی، اگر وہاں دیکھو گے تو وہاں بھی آپ کو خنجر، نیزے اور تیر نظر آئیں گے۔ یہاں دیکھو گے تو یہاں آپ کو صبر نظر آئے گا، دھاڑ ہائے وائے چیخنا چلانا نہیں ملے گا۔ اگر وہاں دیکھو گے تو وہاں بھی آپ کو دھاڑ ہائے وائے چیخنا چلانا نہیں ملے گا۔ یہاں بھی رب کے حکم پر اپنے آپ کو پیش کرنا نظر آتا ہے، وہاں بھی حق کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو خونی تسلسل ہے، یہ جو روحانی تسلسل ہے، یہ آپ کو وہاں سے آج تک، آج سے پھر قیامت کی صبح تک چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بہرحال ان دونوں مہینوں کی آپس میں قربتیں، ان دونوں مہینوں کی آپس میں نسبتیں، ان دونوں مہینوں کا آپس میں جو خونی تسلسل چلا آ رہا ہے آپ کو وہ نظر آئے گا۔ تو آج شام سے تقریباً ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت بے مثل بے مثال جو اس میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس لحاظ سے ذی الحج کا مہینہ بڑا تاریخی مہینہ ہے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نیک اداؤں اور وفاؤں اور یادوں کو دہرانے کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتحانات کا مہینہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہوئی تب بھی ذی الحج کا مہینہ تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل ہوئی تب بھی ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام امتحانات میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے آخر میں ایک عظیم دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ علماء لکھتے ہیں تب بھی ذی الحج کا مہینہ تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی مانگی، تب بھی ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مینا کے میدان میں قربانی کا منظر پیش کیا، تب بھی ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اور ساری امت مسلمہ میں سے جب لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہاں ہر نسل، ہر شکل، ہر عقل کا بندہ، کالا بھی، گورا بھی، اپنا بھی، پرایا بھی، دور کا بھی، نزدیک کا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو کر مینا، مزدلفہ، عرفات کے میدانوں کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ تب بھی ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے اور اسی مہینہ میں قربانی کا حکم ہے۔ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد کو جب زندہ کیا جاتا رہے گا تو وہ بھی ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی، سیرت اور کریکٹر کے ساتھ اس مہینے کو بہت بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور یہ مہینہ دین کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ آیت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور اسی مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
دین مکمل ہوا، قرآن کا نزول کامل ہوا۔ جیسے یہ سال کا آخری مہینہ ہے تو دین کی تکمیل کا مہینہ بھی یہی ہے، تو جیسے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، ارکان اسلام میں سے جو آخری رکن حج ہے اس کا مہینہ ہے، اور یہ قربانی کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ اپنے اندر بہت بڑی خوبیاں اور بہت بڑی خصوصیات کو سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں بہت ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ بہت بڑی عظمتوں والا، بہت بڑی بلندیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عبادت بھی اعلیٰ عبادت ہوگی، اس مہینے کی قرآن مجید کی تلاوت بھی اعلیٰ تلاوت ہوگی، اس مہینے کا سجدہ بھی اعلیٰ سجدہ ہوگا، اس مہینے کے رکوع بھی اعلیٰ رکوع ہوں گے۔ اس مہینے میں جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ نیکی آپ کی اعلیٰ بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔